پتہ ہے جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ چیز کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی رکھا جائے۔ اور سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اللہ کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک گیا اس نے سب پا لیا۔ اور سنو، جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، درد سکون میں بدل جاتا ہے، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، مصلحتوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، اور زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ بس تھوڑا صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور جب انسان سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بہت محبت سے اپنے بندے کو سنتا ہے، اور جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور دیکھو، بدترین سے نہیں گزرو گے تو بہترین کی چاہ کہاں سے آئے گی تم میں؟ اگر یہ مشکلات نہیں آئیں گی تمہاری زندگی میں تو تم تو اللہ پاک کو بھول جاؤ۔ یہ مشکلات اور تکلیفیں تو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہیں، تمہیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہارا غم دور کرے اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو شکووں کی جگہ شکر کو دو، اور تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا، جس پر تمہاری دعاؤں پر اس کا کن 7 رنگوں کا وہ منظر بنا دے گا کہ تم سب مشکلات اور تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اور اگر انتظار کرنا مشکل لگ رہا ہے نا، تو اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے، یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تم پر۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری تکلیف یا آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش اور مشکل کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت
اور رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔